حضرت نوح علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، بڑے عظیم پیغمبر ہیں، ان کا نام عبد الغفور ہے۔ حضرت نوح کا اصل نام عبد الغفور ہے، بڑے حلم والے پیغمبر تھے، اور بھی ان کے نام آتے ہیں۔ ان کو نوح اس لیے کہتے ہیں، نوح یہ بہت روتے تھے اللہ کے خوف سے، نوح بنا ہے نوحہ سے، بہت روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ حیرت ہے مجھے، جو معصوم ہے وہ روتے تھے، اور جو مجرم ہے انہیں کبھی رونا بھی نہیں آتا۔ بیٹا مرے تو روئیں گے، بیوی مرے تو روئیں گے، مال جائے تو روئیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ نہ رو، محبت رلاتی ہے، لیکن محبت ہو تو رلاتی ہے۔ ہم نے بیوی کی موت پہ رویا، مطلب بیوی سے محبت ہے۔ بیٹے کی موت پہ رویا، مطلب بیٹے سے محبت ہے، موت پر ہی نہیں۔ اگر سفر پہ بیٹا جا رہا ہے تو بھی ہم روتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے لیے بھی رویا؟ جتنی محبت تو مال سے کرتا ہے مسلمان، اتنی بھی تو اللہ سے نہیں کرتا۔ جس اللہ نے تجھے سب کچھ دیا۔ جناب نوح بہت روتے تھے، آپ نے 950 برس تبلیغ کی، ایک روایت کے مطابق صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اور بڑا المیہ یہ کہ نوح علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایک بیوی، وہ خود بھی ایمان نہ لائی، وہ ایسی بدترین عورت تھی کہ قوم کے درمیان جا جا کر کے کہتی تھی کہ نوح تو پاگل ہو گیا، استغفر اللہ، نوح تو مجنون ہے، اس کی بات نہیں ماننا۔ حضرت نوح نے اللہ سے اس کی مولا یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، نوح ہم اپنے بندوں کو یوں ہی آزماتے ہیں۔ ہاتھ اٹھ گئے، اللہ انہیں ہلاک کر۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تیری دعا قبول ہے۔ وہ دعا کی تکمیل ہوتے ہوئے 40 سال کا عرصہ بیتا۔ اللہ نے کہا نوح کشتی بناؤ۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے، اس کی طرف نہیں جاتا، نہ واقعہ بتانا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کشتی بناؤ۔ سب سے پہلے کشتی بنانے والی شخصیت کا نام حضرت نوح علیہ السلام۔ کشتی بناؤ۔ اچھا کشتی بھی کیسے بناؤ؟ او ہو، اللہ اکبر، کیا قدرت کے انداز ہے۔ کشتی بنانے کے لیے جناب جبریل کو بھیجا، جبریل لے جائیے کھجوریں، میرے نوح سے کہنا کھا۔ نوح علیہ السلام نے کھجوریں کھائی، گٹلیاں بچی تو کہا اس کو بو دے، زمین پہ بویا، درخت اگے۔ کتنا عرصہ لگا۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے، ادھر اجتماع میں دعا ہو، ادھر مصیبت دور ہو، اور نہ ہو او ہو پیر صاحب کی دعا میں تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، سید صاحب کی دعا میں تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، ہماری دعا میں تو کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ارے جب نوح کی دعا کا اثر ظاہر ہونے میں 40 سال کا عرصہ لگا، تو تم چاہتے ہو کہ منٹوں میں تمہاری دعا کا اثر ظاہر ہو جائے؟ کبھی تو فوراً دعا کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نبی کی دعا کے اثر کو بھی 40 سال لگتے ہیں۔ اللہ کی حکمت ہے ہر کام میں۔ اسے کمپیوٹر والا مسئلہ مت سمجھو، بندے ہو، بندوں کی طرح رہو، اور بندہ کہتے اسے ہے جس کی اپنی مرضی ہی نہ ہو۔ اپنی مرضی چھوڑ دو، اسی کو بندہ کہتے ہیں۔ اپنی چلا کر کے بندہ بننے چلے ہو، بندہ کہتے اسے ہیں جو اپنی مرضی کو اپنے مولا کی مرضی پہ قربان کر دے۔ باتیں تو بہت سی ذہن میں آتی ہے، لیکن ڈوبتا ہوا سورج میرا دامن پکڑ کے کہتا ہے کہ رکنا ہوگا، کیونکہ ہمیں نماز کے لیے ابھی تیاری کرنی ہے۔ بہت توجہ سے سنو، درخت بڑھ رہے ہیں۔ جناب موسیٰ صبر کے گھونٹ پی، جناب نوح صبر کے گھونٹ پی رہے ہیں۔ بہرحال ان درختوں کو نبی نے کاٹا، یہ سب نبی سے کروایا گیا۔ کاٹا، تختے بنائے، کشتی بننے لگی۔ جناب نوح کی قوم مذاق اڑا رہی ہے، ان کی بیوی تالیاں بجا کر قوم کو بلاتی ہے، دیکھو دیکھو یہ پاگل کیا کر رہا ہے۔ قوم کہتی تھی کیا کر رہے ہو؟ جناب نوح کہتے تھے کشتی بن رہی ہے۔ تو بیٹا اور بیوی کہتے تھے تیری کشتی ریت پہ چلے گی۔ جناب نوح کہتے تھے میری کشتی چلے گی تو میرا اللہ چلانے کے لیے اسباب بھی پیدا کرے، ایسا طوفان آئے گا کہ موجیں اٹھے گی اور اس پہ صرف میری ہی کشتی چلے گی۔ انہوں نے کہا یہاں تو پانی کے بوند بوند کو لوگ ترسے، طوفان کہاں سے آئے گا؟ اور کشتی چلنے کے لیے بہت پانی کی ضرورت ہے، کہاں چلے گی یہ کشتی؟ وہ گناہ کرنے والی بیوی جناب نوح کو چیلنج کرتی ہے، لیکن ایک بڑھیا تھی جناب نوح کی قوم میں، وہ آئی اپنے نبی کو کشتی بناتے دیکھا۔ کہا نوح کیا کر رہے ہو؟ کہا کشتی بناتا ہوں۔ کہا یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ اب بوڑھی عورتیں تو تکرار کرتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہی ہے تکرار کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں بچپنا اور بڑھاپا ایک ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سٹیائے ہوئے بڑھاپے سے بچائے، یعنی اس بڑھاپے سے اللہ بچا لے جس میں عقل چلی جائے۔ ہاں حضور علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔
بہت سے بوڑھے ایسے جس سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں، اللہ یہ کیا بڑھاپا ہے یہ. اسی لیے میرے اللہ نے اپنے نبی کو بڑھاپے سے محفوظ رکھا. 63 سال کی عمر میں بھی رسول اللہ کے داڑھی کے 12 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے. حضور علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا یا شباب کہہ کے پکارتا تھا، اے جوان کہہ کے پکارتا. اور اسی لیے اللہ جب اپنے بندوں کو جنت میں دیدار عطا کرے گا تو کوئی جنت میں بوڑھا نہیں ہوگا، سب کے سب جوان ہوں گے. بڑھاپا ایک بیماری اور ایسی جس کا کوئی علاج نہیں. بوڑھی آئی کا کیا کرے گا؟ کشتی بناتے ہیں. یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ کمائی طوفان آئے گا، جن لوگوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، وہ سب بہیں گے اور کشتی میں ہمارے ایمان والے امتی داخل ہوں گے. اب میں بھی تو ایمان لائی، کہاں ہم تمہیں بھی اس میں شامل کریں گے اور تم بھی کشتی میں آؤ گی. دوسرے دن پھر آئی. حضرت نوح کا کام چالو ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کشتی. مجھے لینا آپ نے کہا ہاں مائی ہم تمہیں لیں گے. تیسرے دن پھر آئی. کہا کشتی بن گئی؟ کہا نہیں مائی ابھی کام چلو، بن جائے تو مجھے لینا. یا اللہ یہ اس کا کام ہی ہو گیا روز کا. یعنی اس کو یقین اتنا پکا تھا جو نبی نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. وہ بیوی نہیں مان رہی ہے، بڑھیا مان رہی ہے. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں اگر مومن بننا ہے تو بوڑھی عورتوں کی طرح مومن بنو. اپنا ایمان بوڑھی عورتوں کی طرح کرو. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، بوڑھی عورتوں کو ادھر سے ادھر کر نہیں سکتا. ایمان کے معاملے میں بوڑھی عورتوں کی طرح بنو، ایک دم کٹر. وہ ہوتی ایسی ہے جو بوڑھی عورتیں جو رسومات اہل سنت کی ادا کر رہی ہے، بڑے سے بڑا علامہ کے کہ نہیں کرنا، آپ اپنا کام کریں، نئی باتیں نہیں لانا. آج بھی یہ بوڑھی عورتوں کے اندر بات ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ ہٹتے نہیں. یہ آپ اور ہم ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایمان اس کا نام نہیں ہے. ایمان یہ ہے جس پر آپ آ گئے ہیں، اب اس سے 1 انچ ہٹنا تو دور کی بات، اس میں شک بھی نہیں آنا چاہیے. یہ ایمان ہے. اس کو یقین ہے نبی نے کہا طوفان آئے گا، کشتی بنے گی، روز آتی ہے، بار بار آتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو غصہ آ گیا، یہ کیا بار بار آتی ہے؟ کہہ دیا نا بٹھا لیں گے. اللہ نے کہا نوح میری ایمان والی بندی کو تو نے ڈانٹا، اب نوح ایک کام کر، جا اور اس سے جا کر اس کے گھر جا. تو اس کے گھر جا اور اس سے وعدہ کر کہ اب تو نہ آنا. ڈانٹا جو تجھے ہے تو اب اس کا کفارہ یوں ادا کریں گے کہ تجھے خود بلانے آئیں گے، تو نے نہیں آنا. کیا احترام انسانیت ہے اسلام میں. پیغمبر نے ڈانٹا، یہ اس کی سعادت ہے. لیکن جناب نوح کو قدرت نے کہا تم جاؤ. گھر آئے، بڑھیا سے کہا مائی میں نے تجھے ڈانٹا لیکن اب تو نہیں آنا، میں تجھے لینے آؤں گا اور تجھے لے کر کے جاؤں گا جب طوفان آئے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کا وعدہ ہے تو پھر کوئی بات نہیں. لیکن جب طوفان آیا تو آپ جانتے ہیں اتنی ہما ہمی تھی، جانوروں کو بھی لینا تھا اندر. ایک ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے سارے جانوروں کو لیا، پرندوں کا لیا، سب کو لیا اور جو ایمان والے تھے ان کو بھی لیا. اور اس درمیان میں ایک حادثہ یوں پیش آیا جس سے نوح علیہ السلام کی توجہ بڑھیا کی طرف نہیں ہوئی کہ ان کا بیٹا سامنے آ گیا. جب بیٹا سامنے آیا تو پوری توجہ آپ کے بیٹے کی طرف ہو گئی. آپ نے بیٹے سے کہا بیٹا طوفان آ گیا، دیکھ میں نے کہا تھا نہ آ گیا، توبہ کر لے، میں تجھے شامل کر لوں گا، کشتی میں داخل کر لوں گا. اس نے کہا نا، آپ کے اللہ نے جو طوفان بھیجا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، پہاڑ پہ، اور آپ کے اللہ کی موجیں وہاں نہیں پہنچے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹے ایسا نہیں ہوگا، میرے اللہ کی موجیں وہاں تک پہنچ کر رہے گی. وہ قدرت والا ہے، وہ خفیہ تدبیر والا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں طوفان نوح میں اگر کوئی بچ سکتا تھا تو ایک 6 مہینے کا بچہ بچ سکتا تھا جو ایک ماں کی گود میں تھا. وہ ماں کافرہ تھی، وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھی لیکن وہاں بھی موجیں پہنچی. جب کمر تک اس عورت کے پانی پہنچا اس نے بچے کو اٹھا لیا، اور پانی پہنچا اس نے کندھے پہ اٹھا لیا، اور پانی پہنچا اس نے سر پہ اٹھا لیا. وہاں بھی پانی پہنچا اور دونوں ڈوب گئے. بچے کا کیا قصور تھا؟ بچے کا قصور یہ تھا وہ گنہگار نہ تھا لیکن وہ گنہگار کی گود میں تھا تو اللہ نے اس کو بھی ڈبا دیا. ہم کہتے ہیں ہم شراب نہیں پیتے، شرابی کی صحبت میں تو رہتے ہو. ہم سود نہیں لیتے، سود لینے والوں کی، دینے والوں کی صحبت میں بھی تو رہتے ہو. یہ ہے قدرت کی خفیہ تدبیر. نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے توبہ کر آ جا. نہیں، آخر کار ایک لہر اٹھی. اللہ نے فرمایا نوح لیس من اہلک،
اب یہ تیرا بیٹا نہ رہا اور وہ ڈبا دیا گیا. کشتی چلتی رہی. 40 دن کے بعد کشتی کو کنارہ ملا. ایک بات یہ بھی بتا دوں عقیدے کی, نوح علیہ السلام کی کشتی کے جو تختے تھے وہ کم و بیش 1,24,000 تھے. اور آپ جب کشتی بناتے تختے لگاتے صبح کر کے دیکھتے تو پھر جیسا کہ ویسا. اللہ نے فرمایا نوح اگر تو چاہتا ہے کہ یہ تختے لگے کہ لگے رہیں تو اس میں تجھے چند تختے میری مرضی کے مطابق لگانے ہوں گے. چند تختے وہ ہوں گے جن میں ایک پر ابو بکر کا نام ہوگا, ایک پر عمر کا نام, ایک پر عثمان کا نام ہوگا, ایک پر علی کا نام ہوگا, ایک پر فاطمہ کا نام ہوگا, ایک پر حسن اور حسین کا نام ہوگا. ان ناموں کی برکت سے اللہ تیری کشتی کو کنارہ عطا فرمائے گا. جناب نوح علیہ السلام کشتی کنارے لگی, باہر آئے, بڑھیا کی یاد آئی. کہے وہ بڑھیا سے تو ہم نے وعدہ کیا تھا, لیکن نبی بھولتا نہیں, نبی کو بھلایا جاتا ہے. بڑے بڑے درخت بہ گئے, تنکا بہ گیا, پہاڑوں تک موجیں گئی. بڑھیا تو گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہتی تھی. نوح جب چلے ہیں تو دیکھا کہ سب فنا ہے لیکن ایک جھوپڑی نظر آتی ہے, ایک جھوپڑی نظر آتی ہے. گئے سلام کیا, بڑھیا نماز پڑھ رہی تھی, اس نے نماز جلدی مکمل کی. کہا طوفان آ گیا چلنا ہے, طوفان آ گیا چلنا ہے. آپ نے مسکرا کے کہا مائی آ کے چلا گیا. کہا میں تو نماز میں تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. قدرت بتا رہی ہے اگر تم گناہ سے دامن بچاؤ گے تو ساری دنیا ڈوبے گی, اللہ تمہیں ترا دے گا. اگر تم گناہ سے دامن بچاؤ گے ساری دنیا مندی کی نحوست میں ہوگی اور اللہ تمہاری دکانوں کو آباد فرمائے گا, تمہارے مکانوں کو آباد فرمائے گا. سب اس کی مرضی پر ہے. وہ چاہے تو پہاڑ پہ کھڑے ہونے والوں کو ڈبا دیتا ہے اور وہ چاہے تو گھاس کی جھوپڑی میں رہنے والوں کو بچا لیتا ہے.